بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور کائنات، آقائے دو جہاں، محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے۔ ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، کیونکہ ان کا باپ بھی میں ہوں اور ان کا نسب بھی میں ہی ہوں۔ ناظرین گرامی، ہمارے پیارے نبی کی پیاری اور لاڈلی بیٹی، جن کے استقبال کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اٹھ کر اپنی چادر مبارک بچھا کر اپنی جگہ بٹھایا کرتے، جن کے پیدا ہونے پر تمام جہان کی عورتوں کو عزت ملی، جن کی پرورش پر لوگوں کو پتہ چلا کہ بیٹیاں تو باعث رحمت اور عزت ہوتی ہیں، جن کے نکاح کا فیصلہ اللہ پاک نے کیا، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ایک دن حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ گھر کے سب کام کاج مکمل ہیں، تقریباً ایک ماہ کے لیے آٹا پیسا ہوا ایک تھیلے میں پڑا ہے اور ایک طرف پانی گرم ہو رہا ہے، جبکہ دوسری طرف سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا چارپائی پر لیٹی ہیں اور آنکھوں سے زاروں کی طار آنسو جاری ہیں۔ حضرت علی نے بی بی سیدہ فاطمہ سے پوچھا، آج کیا بات ہے؟ بہت زیادہ آٹا موجود ہے، پانی گرم ہو رہا ہے۔ تو سیدہ بی بی فاطمہ زہرا فرماتی ہیں، اے علی میرے پیارے شوہر، میں نے آج خواب میں دیکھا کہ میرے بابا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، ابا جان آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میری بیٹی میں تجھ کو ہی تلاش کر رہا ہوں، اس لیے میرا آج آخری دن ہے اور میں خوش ہوں کہ میری ملاقات میرے بابا سے جلد ہونے والی ہے، جبکہ دکھ اس بات کا ہے کہ حسن و حسین ابھی چھوٹے ہیں، اس لیے میں آپ کو اجازت دیتی ہوں، میرے بعد آپ شادی کر لینا تاکہ کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والی موجود ہو۔ مولا علی، جن کا لقب شیر خدا ہے، جن سے تمام طاغوتی طاقتیں خوف کھاتی تھیں، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر کی یہ باتیں سنی تو آپ نے بھی زاروں کی طار رونا شروع کر دیا۔ میری پیاری بیوی، ابھی تو ہمارے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچھڑنے کا غم ہے، اب آپ بھی اس دنیا سے جانے کا ارادہ رکھتی ہیں، میں کس طرح سے تمہاری جدائی کا غم برداشت کر پاؤں گا؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا، اللہ پاک آپ کو حوصلہ عطا کر دے گا۔ حضرت علی نے پوچھا، بی بی فاطمہ تم نے اتنا پانی گرم کرنے کے لیے کیوں رکھا ہے؟ اتنا زیادہ آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ کہنے لگی، میری خواہش ہے میں آج کے دن بھی اپنے بچوں کو نہلاؤں اور انہیں تیار کروں، اور آٹا اس لیے پیسا ہے آپ اور میرے بچے اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کچھ دن تک کھا سکیں۔ یہ باتیں کرتے ہوئے دونوں میاں بیوی رو رہے ہوتے ہیں، اتنے میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لاتے ہیں۔ جب وہ دونوں بچے ماں اور باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بچے ماں کے سینے سے لگ کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ دونوں ہی بچے روتے ہوئے ماں اور باپ سے دریافت کرتے ہیں، ابا جان، اماں جان آپ دونوں کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خاموشی سے کھڑے ہیں، لیکن بی بی فاطمہ نے دونوں بچوں کو فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا کی قبر پر چلے جاؤ۔ روایت میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ دونوں بھائیوں حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کہیں سے آواز آتی ہے، پیارے بچوں تم اپنی ماں کو آج جی بھر کر دیکھ لو، آج کے بعد تم کو تمہاری ماں کبھی بھی نظر نہیں آئے گی۔
جب یہ بات دونوں بچوں کے کانوں میں پڑتی ہے تو دونوں ہی اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ وہ دونوں ہی اپنی ماں بی بی فاطمہ کے سینے سے لگ کر خوب روتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بی بی فاطمہ کی طبیعت بہت ہی خراب ہوتی جاتی ہے۔ بی بی فاطمہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس بلا کر کہتی ہیں، اے علی، اگر آپ کی خدمت میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو یا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے فاطمہ، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہو۔ آپ نے ہر وقت اپنا حق اچھے طریقے سے ادا کیا ہے۔ میں آپ سے راضی اور خوش ہوں۔ اس کے بعد سیدہ بی بی فاطمہ نے حضرت علی شیر خدا کو وصیت کی کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے جنازے پر کسی کو بھی نہ بلانا۔ بی بی فاطمہ کی بات سن کر حضرت علی فرماتے ہیں، بی بی فاطمہ، میں تیرے جنازے پر لوگوں کو کیسے روک سکتا ہوں، کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ جس نے بھی آپ کی فوت ہونے کی خبر سننی ہے تو اس نے آپ کے جنازے پر پہنچ جانا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ نے فرمایا، میرے پیارے شوہر، میں نے ساری زندگی اپنے پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنے دی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی کوئی غیر مرد مجھے نہ دیکھ سکے، میرے جسم پر کسی بھی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے، رات کی تاریکی شروع ہونے لگے تو آپ مجھے دفن کر دینا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے حضرت علی، فاطمہ اور حسن و حسین رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کیسا پرسوز منظر ہوگا جب دو جنتی شہزادے اپنی ماں اور باپ کے درمیان جدائی ہونے والی گفتگو سن رہے ہوں گے۔ انہی سب باتوں کے درمیان ہی سیدہ فاطمہ کی روح مقدس اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ حضرت سلمہ ام رافع سے روایت ہے کہ خاتون جنت بستر مرگ پر تھیں تو مجھے کہنے لگیں، امی جان، مجھے غسل کرا دیجئے۔ لہٰذا میں پانی ڈالتی رہی اور آپ نے غسل فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے نئے کپڑے طلب کیے۔ جب آپ نے کپڑے پہن لیے تو حکم دیا میرا بستر گھر کے درمیان میں رکھ دیا جائے اور مجھے اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ حضرت سلمہ مزید روایت کرتی ہیں، اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں، امی جان، اب میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہی ہوں۔ اب جب ملک الموت حضرت فاطمہ کی روح قبض کرنے کے لیے نکلے تو خیال آیا، میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو پردہ میں ہو جانے کا حکم دیا تھا، تو آج میں ان کی بیٹی کی روح کیسے نکال سکتا ہوں؟ تفسیر روح البیان میں روایت موجود ہے، جب ملک الموت دختر رسول فخر کائنات پیکر و شرم و حیا حضرت بی بی فاطمہ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو دروازے پر دستک دی اور آنے کا مقصد بتایا، جس پر حضرت فاطمہ راضی نہ ہوئی اور فرمایا میرے پردے کا احترام کیا جائے۔ فرشتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پھر اللہ پاک نے خود ان کی روح کو قبض فرمایا۔